دانیال عزیز صاحب ذرا آپ سے شروع کرنا چاہوں گا. یہ جو سارا معاملہ ہے سسٹم کے کولیپس کرنے کا، اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ جو یہ کہا گیا کہ سسٹم یہ کولیپس کر چکا ہے تو واقعی یہ سسٹم کولیپس کر چکا ہے؟ اور اگر اب اس کو ہم نے سیلویج کرنا ہے یا ریکنسٹرکٹ کرنا ہے تو وہ کس لیول کے اوپر ہمیں کرنا پڑے گا؟ ایگزیکٹلی یہ وضاحت طلب بات ہے جو انٹیریئر منسٹر کا بیان جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. اگر تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو سیم پیج سے شروع ہوا تھا اور اب ہائیبریڈ بن گیا ہے ان کی اپنی زبان میں جو گورنمنٹ کے نمائندگان ہیں، تو اگر وہ کولیپس کر گیا تو وہ تو پھر جب آئین کے محاورہ آپ سسٹم چلائیں گے تو پھر اس میں کوئی نہ کوئی ڈیفیکلٹی تو پھر آ جاتی ہے. یا پھر اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وزیروں کی ایویلیویشن ہونی چاہیے، پرفارمنس ایویلیویشن تھرڈ پارٹی سے، تو جب یہ چیف منسٹر پنجاب تھے اور الیکشن ہو رہا تھا، جب ان کے پاس درخواستیں آتی تھیں تو یہ اس وقت کہتے مطلب سنے گئے تھے کہ یہ ایک ایس ایچ او کی مار ہیں سارے. تو جب ایس ایچ او کے مارے ہوئے آپ بیچاری جماعتوں سے الیکشن کروا کے وزیر بنائیں گے تو پھر آپ ان سے پرفارمنس کیا مانگ رہے ہیں؟ پھر پرفارمنس وہی ہونی ہے جس ایس ایچ او سے آپ نے جو کچھ کروایا ہے اس کے مطابقت میں ہونی ہے، وہ علیحدہ تو نہیں ہو سکتی. تو یہ مجھے بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ پہلے آپ جمہوریت کا گلا گھونٹ دیں اور پھر آپ کہیں کہ جی جمہوری نتائج جو ہیں وہ سامنے نہیں آ رہے جو جمہوریت کے ذریعے حاصل ہونے تھے. تو یہ مطلب عجیب سی بات ہے. بہرحال جو بھی ان کے مسئلے مسائل ہیں وہ خود بہتر جانتے ہیں. لیکن میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جو ایک بہت بنیادی مسئلہ ہے وہ گورنمنٹ کی ڈیولوشن ہے، یعنی عوام کے قریب اتنے بڑے ملک کو لانے کا. اور اس میں مختلف قسم کے بہت سارے اندازے ہوئے تھے. جو ڈویژنل ٹیئر ہے، جو آج کل بات ہو رہی ہے کہ اس کو پروونس کا یا ایڈمنسٹریٹو، اب اللہ جانے اس کا کیا مطلب ہے کہ جی انتظامی بنیادوں پہ آپ صوبے بنا دیں. اس کا مطلب کیا ہے انتظامی بنیادوں پہ؟ بیسیکلی آپ کمشنریٹ سسٹم بنانا چاہ رہے ہیں کہ جی جہاں پر پہلے کمشنر ہوتا تھا ڈویژن میں، اس کو زیادہ امپاور کر کے آپ کہیں گے جی اب انتظامی بنیادیں ہوگی. تو یہ تو کوئی چینج نہیں ہے، بلکہ آپ حکومت کو اور دور لے جائیں گے عوام سے. تو اگر آپ نے عوام کے پاس لے کے جانی ہے تو وہ تو یونین کاؤنسل میں، تحصیل میں اور ڈسٹرکٹ میں ہے. تو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جب بنائی تھی تو پھر آپ دیکھیں کہ اس میں یہ کیسا کھیل ہے ہماری انتظامیہ کا کہ پی ٹی آئی جیسے جماعت کو جو کہ بظاہر تو ڈیولوشن کے حق میں تھی، ان کو جو ہے ایسی حکومت مقامی حکومت بنا کے دے دی پرائم منسٹر ڈیلیوری یونٹ میں جو ارباب صاحب تھے، کہ اس میں ضلع ہی مٹا دیا بیچ میں سے اور ان کو تحصیل تک محدود رکھا، جبکہ تمام دفاتر، تمام اختیارات، تمام فنڈز، جو بھی کچھ آئین کے آرٹیکل 140A میں لکھا ہوا ہے وہ تو سارا کچھ ضلع میں ہے. لیکن وہ صرف اس بنیاد پہ کہ اگر ڈسٹرکٹ کاؤنسل بن گئی تو ہم نے کیس لے کے گئے تھے، سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آپ ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشن بنائیں گے. اگر ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشن بن جاتی تو پھر جو کیس تھا ایگزیکٹو میجسٹریسی کو ریوائیو کرنے کا، جو کہ سارے ڈی ایم جی پی اے ایس افسروں کی جو خواب ہے کہ جی ہماری سلطنت جو ہے واپس آ جائے گی، تو اس کے لیے پھر اگر ڈسٹرکٹ کاؤنسلر ہی نہیں ہوں گے، ڈسٹرکٹ کاؤنسل ہی نہیں ہوگی تو پھر وہ ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشن کہاں سے بنے گی؟ اس میں تو کاؤنسلر نے آنا تھا. تو انہوں نے پورا ڈسٹرکٹ ہی مٹا دیا. اللہ خیر صلاح. تو پی ٹی آئی نے یہ بنیاد رکھی، پھر پنجاب میں بھی وہی قانون پاس کروا دیا لیکن الیکشن نہیں ہو سکا. اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشری نے بہت ہی برا رول پلے کیا. ایک یہ ڈیم بابا آیا تھا، وہ پتہ نہیں اپنا رحمتے کہ کیا ہے، بے رحمتا، تو اس نے جو ہے نا جو لاہور ہائی کورٹ کا بڑا اچھا ڈیسیجن تھا اس کو ریورس کر کے، اس کو سیٹ اسائڈ کر کے اور صوبوں کو کھلی چھوٹ دے دی کہ آپ آرٹیکل 140A کی انٹرپریٹیشن کے بجائے، جب یہ نرسوں شرسوں کو ڈانٹ رہے تھے اور اسپتالوں کے چکر لگا رہے تھے ماشاءاللہ اپنے سوو موٹو پاورز کے تحت، اور یہ ڈیم بابا بن گئے تھے، اس وقت انہوں نے بجائے کانسٹیٹیوشن کو انٹرپریٹ کرنے کا جو کہ بڑا کلیئر ہے، اور میں تھوڑا سا اگر آپ موقع دیں میں بتانا چاہتا ہوں، آرٹیکل 140A میں لکھا ہے ایچ پروونس شیل بائی لا اسٹیبلش اے لوکل گورنمنٹ سسٹم اینڈ ڈیوالو، یہ اکٹھا پڑھنا ہے آپ نے، ناٹ اینڈ سینٹرلائز، ناٹ اینڈ ایریڈیکیٹ. تو جب اینڈ ایوالو لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سے آرٹیکل 140A آیا ہے اس کے بعد جو بھی قانون بنا ہے وہ آپ بنائیں گے مقامی حکومتوں کے لیے، آپ کو اجازت ہے، لیکن کس لیے ہوگا؟ اینڈ ایوالو کو اور اختیارات دینے کے لیے. یعنی آپ 2001 سے آگے جا سکتے ہیں، پیچھے نہیں آ سکتے. تو اسی کی انہوں نے جو دھجیاں اڑا دی. اور پھر جو یہ باقی صاحبان آئے ہیں جس میں
یہ گلزار صاحب تھے، انہوں نے آخری دن میں فیصلہ کر دیا کہ جی جتنی بھی اتھارٹیز ہیں، جیسے ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، ہارٹیکلچر اتھارٹی ہے، ویسٹ مینجمنٹ اتھارٹی ہے، یہ بیوروکریسی نے کیا کیا تھا، پھر اپنی تنخواہیں بڑھانے کے لیے اور لوکل گورنمنٹس کو رینیوڈ کرنے کے لیے انہوں نے گورننس بائی اتھارٹی بنا دیا. تو اس طرح کی تقریباً 25 اتھارٹیاں بنا دیں. تو وہ انہوں نے فیصلہ دے دیا کہ جناب جتنے بھی ہیں یہ اتھارٹیز یہ لوکل گورنمنٹ کے تابع ہوں گے متعلقہ. اور جو بندیال صاحب تھے انہوں نے پیس میل فیصلہ کر دیا کہ جناب ٹھیک ہے آپ ان کو ختم نہیں کر سکتے. اب جو چیز رہ گئی ہے جو پنک ایلیفنٹ ان دا روم ہے وہ اینڈ ایوالو ہے، اس کے اوپر فیصلہ دینے کے لیے جوڈیشری تیار نہیں. آخرکار یہ سب ایک ہی برٹش انتظامیہ کی پیداوار ہے، تو یہ پھر ایک دوسرے کی جو ہے وہاں سے کیٹرنگ بھی کرتے ہیں. تو وہ جو اینڈ ایوالو والی بات ہے اس کے اوپر اگر صبح سپریم کورٹ فیصلہ دے دے کہ جی اینڈ ایوالو کا مطلب کیا ہے، تو پھر یہ سارا کچھ 2001 پہ چلے جائے گا کم از کم، جس میں لکھا ہوا ہے، باقی لکھا ہوا ہے اس میں ایچ پروونس شیل بائی لا اسٹیبلش لوکل گورنمنٹ سسٹم اینڈ ڈیوالو پولیٹیکل ایڈمنسٹریٹو اینڈ فائنینشیل اتھارٹی اینڈ ریسپانسبلٹی ٹو ناٹ دا ڈپٹی کمشنرز ٹو دی الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز. جی آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا صوبے ہی مسائل کا حل ہیں، نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس جن کو کہا جا رہا ہے، یا پھر ڈیولوشن ان کے بغیر بھی ہو سکتی ہے اور جو ہم اچیو کرنا چاہ رہے ہیں ویسے بھی اچیو کیا جا سکتا ہے اگر مضبوط مقامی حکومتیں ہو جائیں؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں اصل ڈیولوشن ہے، ایک کانسیپٹ ہے جو پرنسپل ہے اس وقت گورننس کا، وہ ہے سبسیڈیریٹی. اب یہ سبسڈی نہیں ہے، یہ سبسیڈیریٹی ہے. سبسیڈیریٹی کا مطلب یہ پوری دنیا میں ریناؤنڈ ہے پرنسپل گورننس کا، کہ جو کام جس سطح پہ ہو سکتا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے کہ اس سے اوپر کی سطح پر ہو. تو اس کے تحت اگر آپ جائیں تو پھر 90% جو مسائل ہیں 90% لوگوں کے وہ ضلع کی سطح پر حل ہو سکتے ہیں، تحصیل کی سطح پر حل ہو سکتے ہیں. آپ کو ضرورت نہیں اس سے اوپر جانے کا. اور یہ اگر سوچا جا رہا ہے کہ یہ صوبے جو ہیں اتنے بنا دیے جائیں کہ وہ مقامی حکومتوں کا نعم البدل ہو، تو یہ کبھی نہیں ہوگا. ایسے ملک بھی ہیں جو بالکل چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں، وہاں پر بھی میونسپل گورننس ہے، وہاں پر بھی پروونشل گورننس ہے یا کاؤنٹیز ہیں. تو اس میں یہ فضول سوچ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر صوبے آپ چھوٹے کر دیں تو آپ کو مقامی حکومتوں سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا. تو یہ سب یہ وقتی اور فرضی ہے. یہ کر لیں اپنا تجربہ، 1-2 سال کے بعد پتہ چل جائے گا کہ جی یہ نہیں کوئی اس میں خاطر خواہ بہتری ہوئی، پھر یہ واپس جائیں گے ڈرائنگ بورڈ پہ. آخرکار جو پورا برطانوی راج ہے اس میں ڈسٹرکٹ یونٹ آف انالیسس اینڈ ایکشن ایک وجہ سے تھا، وہیں پر ساری ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ایکیومولیٹڈ ہے. اگر آپ صوبے بنائیں گے تو آپ کے اخراجات بہت بڑھ جائیں گے. آپ 32 ہائی کورٹس بنائیں گے، 32 گورنر ہاؤسز بنائیں گے، 32 آپ نیشنل پروونشل اسمبلیز بنائیں گے، 32 آپ ہائی کورٹس بنائیں گے، 32 آپ جو ہیں SNGAD SMBR یہ سارے محکمے آپ بنائیں گے، اس میں ان گریڈ کے افسر پوسٹ کریں گے وغیرہ. یہ بہت بیسکلی آپ تو انتظامیہ بڑھا رہے ہیں، آپ عوام کے مسائل تو نہیں بہتر کر رہے. تو اگر ہورزونٹل ایکسپینشن کرنی ہے تو پھر تو ہمارے ڈسٹرکٹس تو صرف کبھی 12 ہوتے تھے، آج کل 36 ہیں. پنجاب میں میں مثال کی بات کر رہا ہوں. تو اس کے بعد تو گورننس تو بہت بہتر ہو جانی چاہیے تھی لیکن نہیں ہوئی. تو ابھی آپ نے گجرات میں ڈویژن بنتے ہوئے دیکھا، تو گجرات میں کیا دودھ اور شہد کی نہریں بچ گئی ہیں؟ نہیں. اس میں ورٹیکل ڈیولوشن کی ضرورت ہے، جو عوام کے ساتھ باڈیز الیکٹڈ ہوں اس کے قریب میں. جو ڈویژنل ٹیئر ہے اس کے ساتھ تو کورسپونڈنگ کوئی الیکٹڈ باڈی ہی نہیں ہے، اسی لیے تو اس کو ڈیزالو کیا تھا کہ آپ ڈسٹرکٹ میں جائیں یا صوبے میں جائیں جہاں پر آپ کو جواب دہ ٹھہرایا جائے. اب یہ چاہتے ہیں کہ سارے ایکسپینڈیچر سارا کام یہ ہمارے نام میں کریں، یعنی عوام کے نام میں، اور پوچھنے والا کوئی نہ ہو. وہ جو آپ یہ بتا رہے تھے رانا صاحب، وہ جو ہائیبریڈ ہے یا پتہ نہیں سیم پیج ہے، یہ کیا ہے؟ آج کل یہ نئے گورننس کے ٹرمینالوجی بنے ہوئے ہیں جو کہیں دنیا میں نہیں ہے. لیکن بہرحال کہنے کا مقصد یہ تو پھر اگر انہوں نے چلایا تو وہ تو ویسے بھی اپنی من مرضی کر رہے ہیں. تو ٹھیک ہے آپ فیصلہ کر لیں، اس میں عوام کا کوئی سروکار نہیں ہے یا ان کے لیے کوئی بہتری نہیں ہے. ویلکم بیک. اچھا دانیال عزیز صاحب، آپ بھی عرصہ دراز سے حکومتیں بنتے، حکومتوں کو گرتے دیکھ رہے ہیں. یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اس حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو گئی اور جس قسم کا ماحول بنا ہے نقوی صاحب کے بیان کے بعد، آلدو کہ انہوں نے بعد میں اس کو خود ہی کہا کہ نظام یہی چلے گا، آپ کو لگتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ تھوڑے سے ایک طرح سے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کچے پیروں پہ اس وقت اور اس کو نقصان ہو سکتا ہے حکومت کو؟ نہیں، میرے خیال میں کچھ ایشوز جو ہیں یہ کوئنسیڈنٹل ہیں. یہ جو بات ہے 27 ستمبر والی جو ہو رہی ہے PTI کے حوالے سے، اس میں بڑا کلیئر ہے. دیکھیں اگست کی 31 تک اسلام آباد ہائی کورٹ چھٹی پہ ہے. 1 سپٹمبر کو ان کا ریسس ختم ہونا ہے اور انہوں نے دوبارہ سے کیسز ہیئر کرنے ہیں. تو
تو ظاہری بات ہے اس میں تاریخ لگے گی ہفتے یا 2 ہفتے کی، تو 14-15 تاریخ ہو جائے گی، تو ایک ہیئرنگ تو یہ نکال لیں گے، اس کے بعد وہ 27 تاریخ آ جائے گی اور یہ موبلائزیشن ہوگی. تو یہ سارے کا سارا ویری کلیئرلی ٹائمڈ ہے القادر ٹرسٹ کیس کی بیل ہیئرنگ کے لیے، جو کہ پی ٹی آئی کے وکلا جو ہیں یہ ڈیلے کرتے رہے ہیں، ایڈجرنمنٹس لیتے رہے ہیں. فائنلی عدالت نے ناراض ہو کے ان کو کہہ دیا کہ اگر اب آپ ایڈجرنمنٹ مانیں گے تو ہم نہیں دیں گے. آخر کار وہ سمر بریک آ گئی. تو یہ ایک علیحدہ چیز چل رہی ہے ساری. جو نقوی صاحب نے کہا اور جو یہ حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے بات کی، وہ میرے خیال میں جو یہ 28ویں ترمیم ہے اس کی جو ڈیلیز ہو رہی ہیں، جو ڈیفیکلٹی پیدا ہو رہی ہے، اس میں تھوڑا بہت یہ جو جھٹکا وٹکا دے گا. تو یہ میں کہنے کی یہ بتا رہا ہوں آپ کو بات کہ یہ چیزیں ان کنیکٹڈ ہیں، ہو اکٹھی رہی ہیں ٹائمنگ شیڈول کے اوپر. تو ان کو جمع کرنا بڑا آسان ہے اگر کوئی نادان ہو، لیکن اس کی اپنی اپنی وجوہات کی بنیاد اگر پتہ ہو تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ چیزیں علیحدہ علیحدہ ہیں. ٹھیک، پر آپ کو حکومت کوئی خطرے میں نہیں لگتی؟ جو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں ان کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے، اس طرح کی باتیں. حکومت مکمل خطرے میں ہے کیونکہ حکومت مکمل طور پہ فیل ہو چکی ہے، اور یہ فیلڈ حکومت کسی وقت بھی مسایب کا. دیکھیں آپ پتہ ہے بنگلہ دیش میں کیا ہوا، آپ کو پتہ ہے یہ نیپال میں کیا ہوا، آپ کو پتہ ہے سری لنکا میں کیا ہوا، آج انڈیا میں کیا ہو رہا ہے. ادھر پاکستان میں اس کے مختلف مسائل آپ کے سامنے ہیں. پی ٹی ایم ایک ہے، پھر یہ مہارنگ بلوچ ہے، پھر یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے. یعنی یہ بلبلے ہر جگہ پھٹ رہے ہیں. تو فائنلی کیا ہوگا کہ فائنلی ادھر بھی پھٹ جائے گا کیونکہ پریشر بڑھتا جا رہا ہے. تو یہ ابھی ان کو سوچنے کے لیے کام ہے کہ جب تک آپ اکانومی نہیں چلا پائیں گے تو یہ کچھ بھی نہیں ہو سکے گا. یہ سسٹینیبل ہی نہیں ہے. آپ جتنا مرضی تاحیات کھیل لیں. ٹھیک ہے شفیع جان، بریفلی بتائیے گا، یہ سفارتی سطح پہ ہماری اتنی کامیابیاں، جہاز کا انجن نہیں ہم نے 2-3 سال سے ٹھنڈا ہونے دیا، وزیر اعظم دنیا بھر گھوم پھر رہے ہیں، لیکن سر سرمایہ کاری نہیں آ رہی، وہ ہم ٹرانسلیٹ نہیں کر سکے معاشی کامیابی میں. اس کی کیا وجہ ہے؟ جی سرمایہ کاری کے بارے میں میرے خیال میں جنرل سرفراز جو ایس آئی ایف سی کے ہیڈ تھے، انہوں نے جاتے ہوئے ایک تقریب میں یہ کہا تھا کہ جب تک سے آپ ڈومیسٹک انویسٹمنٹ آگے نہیں بڑھائیں گے، وہی فورن انویسٹمنٹ کو کھینچ کے لاتی ہے اپنے ساتھ. تو اگر ڈومیسٹک حالات ہی ایسے نہیں ہے کہ ڈومیسٹک انویسٹمنٹ شروع ہو تو پھر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی مشکل ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر آپ ہی والا سوال ہے کہ جی ڈومیسٹک انویسٹمنٹ کیوں نہیں ہو رہی. تو اس میں سمجھتا ہوں، میں مختصر بات کر دیتا ہوں، کسی اور پروگرام میں آپ کائنڈلی رکھ لیجئے گا. اس میں بنیادی طور یہ ہے کہ ہمارے بینکس جو ہیں وہ کوئی لمبی پوزیشن لینے کے لیے تیار نہیں ہے پاکستان پہ. یعنی وہ 5 سے 7 سال تک ہی ہیں، بس گاڑی کی لیسنگ شیسنگ، کوئی چھوٹا موٹا لون ورکنگ کیپٹل وغیرہ دے دیا، اس طرح کا رننگ فائنانس. وہ کوئی پلانٹ اینڈ مشینری یا گراس فکس کیپٹل فارمیشن کی طرف جو 20-25 سال کا ہرائزن ہے یا اس سے زیادہ، اس کی طرف جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اور ان سے جب بات کریں تو وہ بتاتے ہیں کہ جی حالات نہیں ہیں علاقے کے ٹھیک، اور یہ دیکھیں افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، ایران میں کیا ہو رہا ہے، انڈیا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس طرح کی باتیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اوورآل جو ہمارا نیشنل سیکیورٹی پاسچر ہے اور نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی ہے، اس کا ڈائریکٹ ایک ریلیشن شپ ہے جو ہم شاید اپنا نہیں رہے. اور دوسرا جو گورننس کا فیلئر ہے، یعنی جو ٹیکسیشن کا ایک نائٹ میئر ہے پاکستان میں، جس میں 45% سے اوپر سپر ٹیکس آپ نے لگا دی ہے. تو اس میں کون سروائیو کر سکتا ہے؟ تو 5 سال میں ایف بی آر کیوں نہیں ٹھیک ہو سکا ان سے؟ یہ جتنے بھی نعرے انہوں نے مارے تھے، اب یہ پھر واپس آ گئے وہیں پر کہ جی ہم تاجر دوست ایپ کے اوپر واپس آ گئے 3 سال کے بعد. تو تاجر دوست ایپ تو انہوں نے خود بتایا تھا کہ فیل ہو گئی ہے. یعنی یہ سیٹ اپ کرنے اپنے آپ کو انہوں نے کرنا ہی نہیں ہے، سیدھی بات تو یہ ہے جی. تو اگر انہوں نے نہیں کرنا تو پھر پاکستان نے اپنے اس سڑک پہ نہیں چڑھنا جہاں پر ایشین ٹائیگر بن سکتا ہے. صرف آئی ایم ایف کے جو ہے نا تماشے آپ دیکھتے چلے جائیں گے اور ایک نیا پروگرام آ جائے گا. چلیں آپ تینوں شخصیت